حوث زادہ قسط نمبر 4۔ میں نے ملک افضل کی حویلی کا پتہ پوچھا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ چودھری قادر زمان کی حویلی سے نکل آیا۔ ملک افضل حسین اپنی حویلی میں موجود تھا، اس لیے بآسانی ملاقات ہوگی۔ وہ 50-55 سال کا کہ صحت مند شخص تھا اور قد کاٹ کی وجہ سے بڑا روب داو والا نظر آتا تھا۔ اس کا جسم انتہائی مضبوط اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جناب۔ وہ خوش دلی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، آپ کو بھلا کون نہیں جانتا، میری بدقسمتی کہ یہ ہماری پہلی ملاقات۔ اس نے ہمیں ایک سجے سرائے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور نوکروں کو آوازیں دینے لگا، اوئے جھورے، اوئے سب کدھر مار گئے ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 ملازم صورت افراد وہاں حاضر ہو گئے۔ ایک سر جھکا کر بولا، حکم ملک صاحب۔ اوئے حکم کے گھوڑے دیکھتے نہیں ہو، تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ جاؤ کوئی لسی پانی کا انتظام کرو اور ٹھیک ہے تم چھوٹی ملکانی جی سے کہو روٹی ٹکر کا بندوبست کرے۔ ملک صاحب دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے، کوئی 2-4 دیسی کوکٹ بھون لیں۔ ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں نے فوری طور پر مداخلت کی۔ ہم ایک ضروری کام سے آئے ہیں اور ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ضروری کام بھی ہوتے رہیں گے جناب، وہ بے تکلف سے بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں؟ میں نے کہا، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس وقت بہت واقعی جلدی میں ہوں، پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو آپ کی دعوت ضرور کھاؤں گا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے ملک صاحب جس کی وجہ سے آپ کو میرے غریب خانے تک آنا پڑا؟ میں نے اس کے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تنہائی میں کرنے کی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور اپنے ملازموں سے کہا، اوئے تم یہاں کیا کر رہے؟ جاؤ ملک صاحب کے لیے ملائی والا دودھ لے کر آؤ۔ دونوں ملازم پلک جھپکتے میرے رفو چکر ہو گئے۔ میں نے مختصر طور پر افضل حسین کو کل والے واقعے کے بارے میں بتایا، پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیرت ہے ملک صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ چودھری قادر زمان پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات دانستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زمان پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب دیا، جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن مرے تا خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ پھر گھمبیر آواز میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر زمان سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، وہ آپ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتے رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زمان میرے بدترین دشمن ہیں اور ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زمان نے تو آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے بولا، چودھری قادر زمان سے مجھے کسی ایسی ہی اوچھی حرکت کی امید تھی، وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے، دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں، آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر بھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں، کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کرایا بھی تھا تو اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟
دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چپکلش تو چلتی ہی رہتی تھی، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زمان نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں کسی بھی مناسب موقع پر حساب برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہماری آپس میں زمین ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اس حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا، وہ زمین میری تھی لیکن چودھری اس پر اپنی ملکیت جتاتا تھا، پھر پٹواری کے توسط سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں ہے، عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر زمان کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں پٹواری اور قانون گو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی، ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران بھی مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن قدرت کی مسلطیں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی چاروں بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی میں ہی گہری سہیلیوں کی مانند رہتی تھیں۔ بڑی بیگم سغرا کی عمر لگ بھگ 40 سال، اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 32 سال، اس کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔ مجھے جان کر تعجب ہوا کہ ان چاروں سوکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش قسمت ترین شوہر تھا اور اولاد کی کمی نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوکی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا کہ ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ملک افضل نے کہا، اب جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔ 2-4 باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا، اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ واپسی میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو ایک دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، غزالہ کا ہوا کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ سے معترف رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے پوچھا، تم کیا کہنے چاہتے ہو بہادر علی؟ مجھے تو دشمنی کی بجائے محبت کا کرشمہ نظر آتا ہے، ذرا کھل کر بتاؤ۔ وہ بولا، میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس زاویے سے میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، حتیٰ کہ پٹواری حیات محمد بھی سرے سے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ نہیں مل رہا، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کہا، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کے سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو خریدنے کی کوشش کروں گا، ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی، تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کرو، میں پٹواری حیات محمد کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ملک صاحب آپ کا حکم ہو تو تھانے سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ پھر ہم اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں نے اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے بھی کمرے میں موجود رہنا چاہا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ روندھی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب میرے غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھلا آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ کشور 45 کے پیٹے میں تھی، مگر کسی بھی طور پر 27-28 سال سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کے سامنے وہ اس کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے اس کے سوال کا جواب دیا، تم مجھ سے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ جو میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے حیدر علی کسی شادی کی تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی ہونے والی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر ریجھ گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس کی شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کے آگے انہیں مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی رشتہ پسند تھا؟
غزالہ کی پسند ناپسند کا کیا سوال جی، کشور نے کہا۔ وہ ہمارے آگے مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی، جو ہماری پسند وہی اسی پسند۔ میں نے کہا غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا حق حاصل تھا۔ حق شک کو کون دیکھتا ہے جی، وہ بولی، والدین کی مرضی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو اس رشتے سے انکار کر دیتی؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جذبز ہو کر بولی، غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضامندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چوہدری حیدر علی جیسا گبرو اور بااثر صاحب حیثیت نوجوان ایک نظر دیکھتے غزالہ پر مر مٹا تھا تو اس کا مطلب ہوا تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ وہ اپنے بیٹی کے حسن کی تعریف سن کر خوش ہوگی، بولی، میرے غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں ایک بھی لڑکی اس کا پاسنگو بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا گاؤں میں اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے، وہ فخریہ انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے سب کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا یہ رویہ لڑکے والوں کو پسند تو نہیں آیا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں آہستہ اسے کرید رہا تھا، جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے غصہ تو بہت دکھایا ہوگا۔ ان میں سے بس ایک ہی خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا، باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا؟ تھا ایک منحوس۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، مجھے تو اس کی صورت ہی سے نفرت تھی، اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں پٹواری حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ سرے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر کہا اس کے کرتوت آخر کار اسے جیل لے گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی، نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو خانو کہتے تھے۔ خانو بدماش بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ میں نے پوچھا خانو کس جیل میں گیا تھا، کس سلسلے میں جیل میں گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے ابھی سال 1.5 کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب، جرائم پیشہ افراد کوئی جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں، میں اسی جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا، مقتول کے وارث بھی خاصے با اثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ وہ لائن کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا، پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات بھی گول مول کر دی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا خانو کب جیل گیا تھا؟ اس نے بتایا یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو اور کیا؟ وہ نفرت سے بولی، اس لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا، مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آئے اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ خام خواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کی اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی سے شادی کر دیں۔ مجھے بند دروازے کے باہر کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی، مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے بلند آواز کہا، پٹواری صاحب اندر جائیں، دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے ایک ہنسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے کشور سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا خیال ہے غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا۔ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ وہ بولا، خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا، پھر بھی تو ابھی تو اس کی سزا کے 3 سال ہی گزرے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر سوچنے کے بعد
پوچھا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑ گڑانے لگا جناب میں نے عرض کیا نا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ وہ بولا چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچتی۔ دیکھیں نا ملک صاحب میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے جناب۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے عزت نہیں بچتی بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پر اس میں میرا قصور بھی کیا ہے؟ اس کے لہجے سے بیچارگی عیاں تھی۔ مجھے بیک وقت اس پر غصہ بھی آیا، ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت سارے حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی مگر اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، جیل جانے کے بعد وہ تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ بھی عجیب بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت امیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، حیات محمد تم نے اس ڈاکوؤں کو جو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا، کیا وہ خانو تو نہیں تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا اور پھر ڈاکوؤں نے اس منڈاسے بھی باندھ رکھے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا تھا اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا ہی جواب دیا تھا۔ یعنی دونوں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب بھی یہی ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالح زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے باپ کو یہاں لے آؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکل نہیں لگا تھا تو میں نے کہا اور سنو ذرا، تاجی کے گھر کا بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننیال سے واپس آئی ہے یا ابھی ادھر ہی ہے۔ میں ابھی ساری معلومات لے کے آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی کشور سے پوچھا تمہارے خاوند نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی؟ تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں، اس نے بتایا۔ کیا اس وقت تم جاگ رہی تھی جو بآسانی کھٹ پٹ کی آوازیں سن لیں؟ وہ بولی نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بھی غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے ساتھ کمرے میں ہی سوئی تھی۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، وہ تو صرف اوں آں کر کے رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر پانی بھر کر بالٹی انڈیل دی، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر نیمبو کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کشور بولی۔ اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکوؤں نے اپنی کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کرنے والا رومال سنگھایا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا جب ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے؟ میرا مطلب ہے اس نے اپنے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اور وہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ ڈاکوؤں کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کی مانند لدی ہوئی تھی۔ شاید وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ آور رومال سنگھایا ہوگا۔ تمہاری بات کو میں 50% درست مانتا ہوں، 100% کیوں نہیں؟
کیونکہ غزالہ کی خاموشی کا ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا ممکن ہے غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے، غزالہ اتنی نیچ حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا سے ذرا بات مجھے بتا دیتی تھی۔ اور پھر ڈاکوؤں سے اس کا تعلق آپ کے غلط سوچ رہے ہیں۔ ہمیں حقائق کی تہہ تک جانے کے لیے ہر امکان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم ہر زاویے سے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، فرائض کا تقاضا بھی۔